برمنگم میں ہماری ایک جماعت گئی تو ایک مسلمان بھائی کو جا کے دعوت دینے لگے، تو اس نے کہا کہ اور میں مسلمان ہوں بھائی، مجھے دعوت نہ دو، یہ غیر مسلم ہے، سامنے جا کے اس کو دعوت دو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم اس کے پاس لے جائیں۔ تو وہ ساتھیوں کو لے کر ادھر چلا گیا۔ ادھر جب گیا تو جو غیر مسلم تھا وہ اس کو کہتا ہے تو مجھے چاہتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں، میں اس کی طرح ہو جاؤں؟ میری تو ایک گرل فرینڈ ہے، یہ روز ایک بدلتا ہے، میں ویکنڈ پہ شراب پیتا ہوں، یہ روز شراب میں دھت رہتا ہے، میں تو کبھی سال میں ایک دفعہ جا کر کسینو جاتا ہوں، اس کے گھر میں جوا ہوتا ہے، میں اس کی طرح ہو جاؤں؟ جب یہ ہم زندگی ان کو دکھائیں گے تو قصوروار ہم ہوں گے، اب اللہ کی مار براہ راست ہم پر پڑے گی۔ تو یہ لوگ تو رحم کھانے کے لائق ہیں، ان سے ہمدردی ضروری ہے میرے دوستوں، نفرت نہیں۔ انبیاء کا یہ مزاج ہوا کرتا تھا کہ انبیاء غیروں سے دل میں انتہائی شفقت رکھتے تھے، ہاں، اور جو غیروں سے دل میں شفقت نہیں رکھے گا اللہ رب العزت اس سے اپنے دین کا کام نہیں لیں گے، کیونکہ یہ کام انبیاء کا کام ہے۔ جب تک انبیاء کے مزاج پر نہیں آئیں گے اس وقت تک یہ کام اللہ نہیں لیں گے، ہم اپنے آپ ہی کو بیوقوف بناتے رہیں گے، خوش فہمی میں رہیں گے۔ لیکن یہ ہم سے بہتر ہو گئے، یہ آپ اور میں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شکل دکھائیں گے؟ یا رسول اللہ آپ کے کلمے کی تو ہماری نظر میں کوئی قیمت ہی نہیں تھی، یہ اکثر یہ جملہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ بھی خطرناک جملہ ہے، ان کے اندر تو دین بہت موجود ہے، وہ اگر کلمہ پڑھ لیں تو ہم سے کہیں زیادہ بہتر مسلمان ہو جائیں گے۔ ارے خدا کے بندے، یہ جو اگر مگر تگر تو لگا رہا ہے، ذرا یہ ہونے تو دے پہلے ایک دفعہ، اگر یوں ہو جائے، اگرچہ، حالانکہ، چونکہ، چنانچہ، یہ سب تو بیکار کی باتیں ہیں۔ شیطان تو آئے گا ہی اس کے پاس جس کے دل میں ایمان ہے، وہ تو ایمان کا ڈاکو ہے، اس نے تمہارے مال کو لے کر کیا کرنا ہے؟ اب وہ مسلمانوں کے پاس آتا ہے اور مسلمانوں سے کبائر کرواتا ہے، کبیرہ گناہ کرواتا ہے، اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا ان سب کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان سے کبیرہ گناہ کرواؤں اور اتنا غافل رکھوں کہ یہ استغفار کہیں نہ پڑھ لے، یہ معافی نہ مانگ لے کہیں کبیرہ اپنے گناہوں سے، کیونکہ معافی مانگے گا اللہ فوراً معاف کر دے گا اس کو۔ اللہ نے بھی اس کو یہ کہا ٹھیک ہے تو نے جو کرنا ہے تو کر، لیکن یہ جتنی مرتبہ معافی مانگیں گے میں ان کو معاف کر دوں گا۔ تو اس نے مٹی اٹھا کے اپنے بالوں میں ڈال لی، ہائے 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 یہ کیا ہوا؟ بیکاز ہی تھاٹ میں نے ایک نافرمانی کی، میں جہنم سے نکالا گیا، یہ 60-70 سال کے لیے تو کم از کم آئیں گے ہی نا، ایک نافرمانی تو میں بھی کروا لوں گا ان سے، سب ہم جائیں گے ایک ساتھ ہی۔ تو اللہ پاک نے کہا نہیں، جتنی بار معافی مانگیں گے میں ان کو معاف کر دوں گا۔ اللہ آپ کا آنا قبول کرے۔ ایک مرتبہ پھر بھائی سب دوستوں سے دل کی گہرائی سے آپ کا شکریہ بھی، آپ نے مجھے موقع دیا میں یہاں آ کر آپ سے بات کروں۔ اللہ پاک ہم سب کو مرنے سے پہلے میرے دوستوں ایسے آثار بنانے کی توفیق دے، ہم جب یہاں سے جائیں تو ہماری قبر روشن ہو، ہم اس دنیا میں آئے ہی ایک شاندار موت بنانے کے لیے، ہم اس دنیا میں آئے ہی جنت میں جانے کے لیے، ہم تو یہاں کی مخلوق ہی نہیں ہے۔ ہاں، میں ایک مرتبہ میری بیگم نے میرے سے پوچھ لیا یہ مردوں کو کیا پرابلم ہے، یہ کیوں دیکھتے ہیں دوسری عورت کی طرف؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ ہم جنت کی مخلوق ہیں، ایک عورت سے ہمارا گزارا نہیں ہے یار، کیا کریں، ہم تو جنت کی مخلوق ہیں بھائی۔ ارے دیکھو نا ہنس رہے ہیں، یہ بھی، یہ دونوں بھی ہنس رہے ہیں۔ ارے ہم جنت کی مخلوق ہیں بھائی، ہم اس دنیا کی ہیں ہی نہیں، یہاں تو وقت گزارنا ہے خاموشی سے حکم مان کے، جیسے بڑے کہہ رہے ہیں چلتے 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 یہاں تک کہ موت آئے اور اسرائیل آئیں اور کہیں اے نیک روح چل اپنے اللہ کی طرف، واہ پیسے وصول ہو گئے۔ ہاں یہ ہے، یہ شوق ہوا کرتا تھا صحابہ کو، اسی لیے تو دنیا پیروں میں پڑی رہتی تھی۔ جب دنیا کے پیچھے بھاگو گے یہ ہاتھ نہیں لگے گی، یہ ہاتھ نہیں لگے گی۔ اے دنیا جو تیرے پیچھے بھاگے اس کو دوڑا دوڑا دوڑا، جو تجھے چھوڑ کے بھاگے اس کے پیر کی جوتی بن جا، یہ اللہ کا حکم ہے دنیا کو۔ ہاں میرے دوست، ایمان اس لیے ضروری ہے، ورنہ ایمان کے بغیر یہ دل کی آنکھ نہیں کھلتی۔ اور ہم نے کہاں سے دیکھنا ہے؟ یہاں سے دیکھنا ہے، یہاں سے دیکھنا ہے، کہاں سے دیکھنا ہے؟
دل سے دیکھنا ہے. یہ آنکھ تو جھوٹ دکھاتی ہے, یہ تو دکھا رہی ہے وہ دیکھو زمین اور آسمان مل رہے ہیں, تو مل رہے ہیں کیا؟ نہیں, یہ جھوٹ دکھائے گی. یہ آنکھ بتائے گی, میں آخری 1-2 منٹ, یہ آنکھ بتائے گی ادھر کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بتائے گی. معاذ بن جبل فرماتے ہیں میں یہ بات اتنا بولتا تھا زندگی کے آخری وقتوں میں مجھے کرامن کاتبین کے لکھنے کی آواز آیا کرتی تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرما رہے ہیں میں نے جنت دوزخ اتنی بولی, اتنی سنی, اللہ کی قسم آج جنت اور دوزخ کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دو گے, نہ میرے ایمان میں اتنی سی کمی ہوگی نہ اتنا سا اضافہ ہوگا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اس آیت کی تفسیر ہے عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مومنین تک آتی ہے اور نافرمانوں کو اس کا کوئی حصہ نہیں ملتا, کوئی حصہ نہیں ملتا. مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں آپ نے میوزک چھوڑ دی, آپ یار کیا زندگی تھی, بڑی قربانی دی آپ نے. میں نے کہا قربانی تو میں نے نہیں دی, قربانی تو آپ دے رہے ہیں. کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں, قربانی تو آپ کی ہے کہ اللہ سے تڑے ہوئے ہیں بالکل, ماننی بھی نہیں تیری, پھر بھی رہنا ہے اسی کی دنیا میں. میں تو بچ گیا, میں نے تو کہا یا اللہ جتنا کیا معاف کر دے, آئندہ بھی غلطی کروں تو معاف کر دے. قربانی تو تیری ہے. نوکر گھر میں رہ رہا ہو, مالک سے جھگڑے سے مالک روز اس کو پیٹ رہا ہو پھر بھی رہ رہا ہے. میں نے کہا قربانی کس کی ہے, ماننے والے کی کہ نہ ماننے والے کی؟ میں نے قربانی تو نوکر کی ہے, وہ روز مار کھانے کے لیے تیار ہے. تو میں نے کہا قربانی تو آپ دے رہے ہیں. پہلے تھوڑی دیر کی اس کا دماغ گھوم گیا, کیا باتیں کر رہا ہوں اس کے ساتھ. تو قربانی تو نافرمان کی ہے, وہ دے رہا ہے بیچارہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ بات سن کے ہی آپ کا اندر کا پورا وجود نہیں ہلا اس جملے کو سن کے. ہم سے تو وہ غیر اچھے, کیسے اچھے؟ آپ کے تو دل میں کلمہ ہے, وہ تو منہ پہ انکار کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا. یہ بات آپ کل کیسے کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ نہیں میرے دوستو, ایک مسلمان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو دیکھ کر فرما رہے ہیں اے کعبہ تیری حرمت کو سلام, تیری عظمت کو سلام, لیکن ایک مسلمان کی عزت اللہ کے ہاں تجھ سے بڑھ کر ہے. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے لیے یہ بات آسان ہے کہ 7 زمین اور 7 آسمانوں کو توڑ دے, بجائے اس کے کہ ایک مسلمان کی عزت کی ہتک ہو. اب آپ مجھے بتاؤ, جس اللہ کے اس پر کلمہ لکھا ہو اور یہ نیچے گرا ہوا ہو, آپ اس کو اٹھائیں گے, صاف کریں گے, جیب میں ڈالیں گے, رکھ کے کسی اوپر جگہ پہ رکھ دیں گے. اس پرچے کی تو آپ کی نظر میں اتنی قیمت ہے, تو وہ مسلمان جس کے دل میں کلمہ ہے, میں دراصل اس کو تو کم سمجھوں, ان غیروں کو اونچا سمجھوں. شیطان نے ان کے پاس جا کر کرنا کیا ہے؟ وہ تو ان بیچاروں کو لے کے جا رہا ہے. یہ تو ہمدردی کے لائق ہیں یہ بیچارے. ہاں میں قصوروار ہوں کہ میں ان کو وہ زندگی ہی نہیں دکھا رہا جس زندگی کو دیکھ کر یہ